کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا ان کی بیسک نیسیسٹیز میں، جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38 بھی اس کو انشور کرتا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں کوئی خوشخبری ہے پبلک کے لیے، عام آدمی کے لیے؟ یہ ابھی تو بجٹ کا اعلان ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن اگر تاریخ دیکھی جائے، پچھلے 16 سال کی تاریخ، 15 سال کی تاریخ نکال لیں، سن 2010 کو اگر آپ شروع کر لیں، اور 2010 میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ 2010 وہ سال تھا جس سال ہماری نیشنل اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاقی بجٹ کا حال ہے، اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں وزیر خزانہ صاحب نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بتائیں گے کہ وفاقی حکومت کی آمدن 16,000 ارب ہے یا 17,000 ارب ہے، اس میں سے لگ بھگ 8 ساڑھے 8 ہزار ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دی جائے گی، اور کوئی 8 ساڑھے 8 ہزار ارب جو ہے وہ ٹیکس کے لیے، وہ سود کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ امید لگا رکھنا کہ وفاقی حکومت سے کوئی عوام کو ریلیف مل پائے گی، ایسی ایسی اینٹی جس کے پاس سود کی مد کے پیسے دینے کے بعد اور صوبوں میں پیسے بانٹنے کے بعد کوئی پیسہ بچتا نہیں۔ یہ پچھلے 15 16 سال سے جو ماڈل چل رہا ہے، وہ کچھ ایسا ہے کہ 5 حکومتیں ہیں، ایک حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ قرضہ اکٹھا کرتے رہیں، وہ وفاقی حکومت ہے، اور پھر سارا مال اکٹھا کر کے وہ صوبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور صوبے جو ہیں وہ خرچہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ماڈل کے تحت تو آپ سوچیے وفاقی حکومت سے یہ امید لگا رکھنا کہ وہ کوئی ریلیف مہیا کر دیں گی، ان کے پاس وسائل نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک باریک چیز سمجھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے گا کہ جب آپ گروسری یا کوئی بھی آئٹم خریدتے ہیں تو اس پہ ایڈ ہوتا ہے سیلز ٹیکس، اس کی اوریجنل کموڈٹی کی پرائس پلس سیلز ٹیکس، لیکن جب بل بنتا ہے آپ کو ایک ریسپٹ دی جاتی ہے، اس میں بھی جنرل سیلز ٹیکس ایڈ ہوتا ہے، تو عوام دو دو تین تین جگہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اس کا کوئی فارمولہ ہے کہ سارا بوجھ پبلک پہ نہ پڑے، کوئی ایک ہی جگہ ٹیکس لیا جائے؟ یہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت جو ہے وہ ٹیکس کے نیٹ میں بڑا بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں کسی نے سبق یہ سکھا دیا ہے، میرا خیال ہے IMF والوں نے یا گوروں نے، کہ بھئی اس ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا۔ یہ واحد ملک میں نے دیکھا ہے جس کی سیاسی قیادت جب ملک سے باہر جاتی ہے تو وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ پاکستانی جس کے گھر بجلی کا بل نہ بجلی کا میٹر نہ لگا ہو، شاید وہ ٹیکس نہیں دیتا، جس کے گھر گیس کا میٹر نہ لگا ہو وہ ٹیکس نہ دیتا ہو، جس نے زندگی بھر کبھی پیٹرول نہ خریدا ہو وہ ٹیکس نہیں دیتا ہوگا، جس نے زندگی بھر کبھی کوئی سم نہ خریدا ہو وہ ٹیکس نہیں دیتا ہوگا۔ تو ایسا پاکستانی تو آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے سم نہ خریدا ہو، جس نے پیٹرول نہ خریدا ہو، جس کے گھر یا دکان پہ بجلی کا میٹر نہ لگا ہو۔ تو ہر پاکستانی جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے۔ ہمارا پرابلم ٹیکس اکٹھا کرنے کا ریلی نہیں، ہمارا اصل پرابلم ہے حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات، وہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے۔ تو یہاں ریونیو کلیکشن کا پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ اسپینڈنگ کا ایشو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سپینڈنگ کا بھی ہے، لیکن جو مراعات یافتہ طبقہ ہے جسے ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں، کیا گورنمنٹ کے پاس وہ لسٹیں نہیں ہے کہ کس کی کتنی آمدنی ہے، اس حساب سے اس پہ ٹیکس لگے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اس سے تھوڑا نقصان کم ہو، عام آدمی کو اس پہ بوجھ نہ پڑے؟ بڑوں پہ لگائیں، چھوٹوں پہ تقسیم کریں، ویلفیئر ماڈل تو یہ ہے۔ ہم دو چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک بات ہو رہی ہے ٹیکس کی فیئرنیس کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بالکل 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹیکس فیئر ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے جس کی آمدن بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہونا چاہیے، جیسے جیسے آمدن کم ہوتی ہے اس کے اوپر پروپورشنیٹلی ٹیکس کا بوجھ کم ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں تقریباً 60 سے 65% جو ٹوٹل بوجھ ہے ٹیکس کا وہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ہے، اور وہ جیسے جیسے آپ کی قیمت کا، آپ کی آمدن کم ہوتی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اکنامکس میں ہم کہتے ہیں ریگریسو ٹیکس، یعنی کہ اردو میں کیا، اس کو میں ظالمانہ ٹیکس کہہ لوں۔ تو ایک تو ہے وہ ٹیکس فیئرنیس کا ایشو، وہ بالکل ہونا چاہیے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے جس کا حکومت رونا روتی ہے کہ شاید ٹیکس اکٹھا کافی نہیں ہوتا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اعداد و شمار کی بنیاد پہ دیکھ لیجئے، آج سے 20 سال پہلے کا جو حکومتی بنایا ہوا بجٹ ہے اس میں FBR کو جو حق دیا گیا تھا وہ 1,000 ارب کا تھا۔
اب لاسٹ ایئر کا خرچ جو ہے وہ 14,000 ارب کا ہے. تو آپ سوچئے کہ ایف بی آر جو ہے، جو ٹیکس کی کلیکشن ہے، وہ تو 20 سالوں میں کوئی 1,000 ارب سے 14,000 ارب پہ پہنچ گئی ہے. ٹیکس کی کلیکشن تو بہت ہی تیزی سے بڑھی ہے اس ملک میں. پرابلم یہ ہے کہ اسی دوران 19-20 سالوں کے دوران جو حکومتی اخراجات ہیں وہ کوئی 1,500 ارب کے ہوتے تھے آج سے 20 سال پہلے، اب وہ پہنچ گئے ہیں کوئی 17-18 ہزار ارب. تو جہاں بھی کسی بھی ریاست میں اگر حکومتی اخراجات اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو ٹیکس تو کلیکٹ اتنی تیزی سے نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف سے اور یہ سودی معیشت جو ہے، ربا میں ہم پیسہ 8-9 ارب روپے آپ نے کہا دے دیتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا ہم زکوٰۃ کا جو فارمولہ ہے جو اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کی ریگولیشن کریں، اسٹیٹ اس میں فیئرنس لائے، اس کو امپلیمنٹ کرے، تو آئی ایم ایف سے اور بہت ساری چیزوں سے خاصی حد تک ہم جان نہیں چھڑا سکتے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف ایک بہانہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ہماری حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، ڈلیور نہیں کر پاتی، تو بہانہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یا پھر ایک نیا بہانہ اس دفعہ مل گیا کہ وہ ایران اور اسرائیل کی جو ہے اس خطے میں ایران اور امریکہ کی جو ہے وہ جنگ ہو رہی تھی. دیکھیے، کیا آئی ایم ایف حکومت کو یہ کہتا ہے کہ آپ بجلی کے شعبے میں 2,500 ارب کا نقصان کر دیں؟ کیا آئی ایم ایف حکومت کو یہ کہتا ہے کہ آپ گیس کے شعبے میں 3,500 ارب کا نقصان کر دیں؟ کیا آئی ایم ایف حکومت سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 85,000 اور 500 کاریں ہونی چاہیے آپ کے حکومتی پول کے اندر؟ کیا کیا آئی ایم ایف حکومت کو یہ کہتا ہے کہ 117 پبلک سیکٹر انٹرپرائز آپ چلائیں اور اس میں 6,000 ارب کا نقصان کر دیں؟ کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا بہانہ جو ہے، جو آئی ایم ایف کا نام لگا کے کیا جاتا ہے، اور سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. اچھا بہت ساری جی ڈاکٹر صاحب، مختصراً یہ بتائیے گا کہ آئی پی پی سے جان چھوٹ سکتی ہے؟ آخری سوال ہے. دیکھیے، تقریباً 40% جو آئی پی پیز ہیں ان کو اون کرتا ہے حکومت پاکستان. جو 45% آئی پی پیز ہیں ان کو اون کرتا ہے سی پیک. اور 15% ایسے آئی پی پیز ہیں جن کو نجی شعبے میں جو کمپنی ہے وہ اون کرتی ہیں. آپ کس آئی پی پی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ جو بیجا اخراجات، جو بجلی پروڈیوس بھی نہیں کرتی اور ہم اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. وہ تو پھر سی پیک پہ معاملہ آ گیا، وہ تو پھر حکومت میں معاملہ آ گیا. 40% میں نے آپ سے بتایا کہ حکومتی اونڈ آئی پی پیز ہیں، اور تقریباً 45% کے قریب جو ہیں وہ اونڈ ہیں بائی سی پیک. تو پھر سی پیک کے اوپر انویسٹیگیشن کھولیں، پھر سی پیک سے بات کریں، پھر چائنا سے بات کریں، پھر حکومت اپنی آئی پی پی سے خود سے بات کرے. اگر صرف 15% کا معاملہ ہے جو نجی شعبے کی آئی پی پیز ہیں تو پھر بند کر دیں ان 15% کو.